علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. کی تلاوت سے ہم سب کی دلوں کو منور و مجلہ فرما رہے تھے. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو چاہتا ہے. وہ سونے سے کم کرے وہ چاندی سی ماٹی، وہ سونے سے کم کرے وہ چاندی سی ماٹی، نظر میں بسانے کو چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو سیدھے کے اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو سیدھے کے اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کچھ چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کچھ چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. اجازت اگر دو تو جام شہادت، اجازت اگر دو تو جام شہادت، لبوں سے لگانے کچھ چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کچھ چاہتا ہے. جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے ہی بولے. جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے ہی بولے. وہی آپ سے دشمنی تھی مگر اب، وہی آپ سے دشمنی تھی مگر اب، غلامی میں آنے کچھ چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے
دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور کھانے کے بعد کی دعا ترجمے کے ساتھ سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھانا کھانے کے بعد کی دعا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. ترجمہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا. کھانے کی سنتیں سنانے کے لیے محمد عیان صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور کھانے کی سنتیں ہم سب کو سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھانا کھانے کی سنتیں. نمبر 1 دسترخوان بچھانا. نمبر 2 دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا. نمبر 3 ایک زانو یا دو زانو بیٹھ کر کھانا. نمبر 4 ٹیک لگا کر نہ کھانا. نمبر 5 کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنا. نمبر 6 دائیں ہاتھ سے کھانا. نمبر 7 3 انگلیوں سے کھانا. نمبر 8 اپنے سامنے سے کھانا. نمبر 9 بہت زیادہ گرم نہ کھانا. نمبر 10 کھانے غائب نہ نکالنا. نمبر 11 اگر لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لینا. نمبر 12 برتن اور انگلیوں کو چاٹ کر صاف کرنا. نمبر 13 کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا. نمبر 14 کھانا کھانے کے اب میں اس کے بعد کلمہ طیبہ ترجمے کے ساتھ سنانے کے لیے زنیرہ کو دعوت سخن دیتا ہوں. زنیرہ سلمہ کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور پہلا کلمہ معنی کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا کلمہ طیب پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ترجمہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. دوسرا کلمہ ترجمے کے ساتھ سنائیں. دوسرا کلمہ شہادت. شہادت مانے گواہی دینا. اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. ترجمہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سے کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. میں اس کے بعد پھر محمد فہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئیں تشہد و درود شریف. تشہد یعنی التحیات. التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ حضرت محمد فہیم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تشہد و درود شریف آپ سبھی کو سنا رہے تھے. اب میں محمد رویز صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور حدیث پاک سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر 1 ایمانیات پر. الدین یسر. ترجمہ. دین آسان ہے. حدیث نمبر 2 عبادات پر. مفتاح الجنت الصلاۃ. ترجمہ. جنت کی کنجی نماز ہے. حدیث نمبر 3 معاملات پر. من غش فلیس منا. ترجمہ. جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں. حدیث نمبر 4 معاشرت پر. السلام قبل الکلام. ترجمہ. بات کرنے سے پہلے سلام کرو. حدیث نمبر 5 اخلاقیات پر. علیکم بالصدق. ترجمہ. ہمیشہ سچ بات کہو. حدیث نمبر 6 ایمانیات پر. انما الاعمال بالنیات. ترجمہ. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. حدیث نمبر 7
عبادات پر الطہور شطر الایمان ترجمہ پاکی آدھا ایمان ہے. حدیث نمبر 8 معاملت پر من انتہب نہبۃ فلیس منا ترجمہ جو کسی دوسرے کی چیز چھین کر لے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں. حدیث نمبر 9 الجنت تحت اقدام الامہات ترجمہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. حدیث نمبر 10 اخلاقیات پر اجتنب الغضب ترجمہ غصے سے بچو. بات سنا رہے تھے اپنے. اس کے بعد محمد فہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور سب کا مالک اللہ ہے, سب کا مولا اللہ ہے, سارے جہانوں کا اکیلا کرتا دھرتا اللہ ہے. سورج چاند سبھی روشن کرنے والا اللہ ہے. کون ہے میرا اس کے سوا, سب کا سہارا اللہ ہے. دل سے دعائیں مانگو تم سننے والا اللہ ہے. السلام. محمد عمیر اور محمد رویس کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اسلامی معلومات پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال, قرآن کریم میں کتنے سال میں نازل ہوا؟ قرآن کریم 23 سال میں نازل ہوا. قرآن کریم میں کتنے پارے ہیں؟ قرآن کریم میں 30 پارے ہیں. قرآن کریم میں کتنی سورتیں ہیں؟ قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں. جنت کے دروگا کا کیا نام ہے؟ جنت کے دروگا کا نام رضوان ہے. جہنم کے دروگا کا نام کیا ہے؟ جہنم کے دروگا کا نام مالک ہے. ابو بشر کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ ابو بشر حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنے سال تک دین کی دعوت دی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دین کی دعوت دی. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر کون سا عذاب آیا؟ جواب, حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب آیا. سوال, حضرت نوح علیہ السلام نے عذاب سے بچنے کے لیے کیا کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے حکم پر کشتی بنائی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس پہاڑ پر رکی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جوتی پہاڑ پر ٹھہری. حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی. بات پیش کر رہے تھے تو ان کے سامنے اب میں محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور پانی پینے کی سنت ہے. نمبر 1 جانا کر پینا, نمبر 2 بیٹھ کر پینا, نمبر 3 دیکھ کر پینا, نمبر 4 بسم اللہ کر کے پینا, نمبر 5 3 4 بار پینا, نمبر 6 پینے کے بعد الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. حضرت محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ پانی پینے کی سنتیں ہم سب کو سنا رہے تھے. اب میں عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور کھانے پینے کی چیزوں کے نام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمک مچھلی, بصل پیاز, دبن کدو, قصہ یعنی ککڑی, جزر یعنی گاجر, اصل یعنی شہد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 5 نمازیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلمان مرد عورت پر ہر دن میں 5 نمازیں فرض ہیں. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. نمبر 1 فجر میں 4 رکعتیں, 2 سنت 2 فرض. نمبر 2 ظہر میں 12 رکعتیں, 4 سنت 4 فرض, 2 سنت 2 نفل. نمبر 3 عصر میں 8 رکعتیں, 4 سنت 4 فرض. نمبر 4 مغرب میں 7 رکعتیں, 3 فرض, 2 سنت 2 نفل. نمبر 5 عشاء میں 17 رکعتیں, 4 سنت 4 فرض, 2 سنت 2 نفل, 3 وتر 2 نفل. اب میں اس کے بعد علینا صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور
वज़ू का तरीक़ा बताएं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज पढ़ने से पहले पाकी हासिल करना ज़रूरी है। इस पाकी को वज़ू कहते हैं। नंबर 1, सबसे पहले अल्लाह को खुश करने और पाक होने की नियत करना। नंबर 2, पाक और साफ पानी से वज़ू करना। नंबर 3, बिस्मिल्लाह करके वज़ू शुरू करना। नंबर 4, दोनों हाथ गट्टों तक 3 मरतबा धोना। नंबर 5, मिसवाक करना और अगर मिसवाक ना हो तो उंगली से दांत साफ करना। नंबर 6, 3 मरतबा कुल्ली करना। नंबर 7, 3 मरतबा नाक में पानी डालना और बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक साफ करना। नंबर 8, 3 मरतबा मुंह धोना, एक कान की लौ से और दूसरे कान की लौ तक, पेशानी के बालों से लेकर थोड़ी के नीचे तक धोना। नंबर 10, हाथों को पानी से गीला करके पहले पूरे सिर का, फिर कानों का, फिर गर्दन का 1 मरतबा मसा करना। नंबर 11, 3 मरतबा दोनों पाँव टखनों के ऊपर तक धोना, पहले दायां पाँव धोना, फिर बायां पाँव धोना और उंगलियों का फिलाल करना। नंबर 12, वज़ू के चेहरे, हाथ और पाँव को अच्छी तरह रगड़ कर धोना। नंबर 13, वज़ू के बाद की दुआ पढ़ना। औरतों की नमाज का फ़र्क। नंबर 1, तकबीर तहरीमा के वक्त अपने दोनों हाथ कंधे तक उठाएं लेकिन दुपट्टे से बाहर न निकालें। नंबर 2, औरतें सीने पर हाथ बांधें और दाहिनी हाथ की हथेली को बाएं हाथ की हथेली के पुष्ट पर रख दें। नंबर 3, रुकू में औरतें थोड़ा सा झुकें, यानी सिर्फ इस कदर कि हाथ घुटनों तक पहुंच जाए। पीठ बिल्कुल सीधी ना करें और घुटनों पर हाथ रखें और घुटनों को ना पकड़ें और जितना हो सके सिकुड़ कर रुकू करें। नंबर 4, सिजदे में औरतें दोनों पाँव दाहिनी तरफ निकाल दें और खूब सिमट कर और दब कर सिद्धा करें। पेट दोनों रानों से और बाजू दोनों पहलुओं से मिल जाए और अपनी कलाइयों को ज़मीन पर रख दें। नंबर 5, कायदे में जब बैठें तो दोनों पाँव दाहिनी तरफ निकाल दें और अपने हाथों को रानों पर रख दें और उंगलियां मिलाकर रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु को दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर से हम सब के दिलों को नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह का बड़ा फजल व करम है जिसने हम सबको ईमान की दौलत से नवाजा। ये बहुत बड़ी दौलत है, इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं। पूरी दुनिया का निज़ाम सिर्फ ईमान वालों की बुनियाद पर चल रहा है। जिस दिन इस ज़मीन पर कोई ईमान वाला यानी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं रहेगा, उस दिन अल्लाह ताला इस पूरी दुनिया को ख़त्म कर देंगे। मेरे भाइयों, ईमान भी सीखने की चीज़ है। जब हम ईमान को सीख लेंगे और ईमान की हकीकत दिल में उतर जाएगी तो दीन का हर अमल आसान हो जाएगा, और अगर ईमान कमज़ोर है तो दीन का हर अमल मुश्किल मालूम होगा। साहबा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते थे, हमने पहले ईमान सीखा फिर कुरान सीखी। ईमान को सीखने के लिए जान व माल की कुर्बानी ज़रूरी है। अल्लाह हम सबको ईमान सीखने के लिए कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक अरब के किस कबीले से है? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक अरब के कबीले कुरैश से है। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम क्या है? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम वहब बिन अब्द मनाफ है। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी का नाम क्या है? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी का नाम बर्रा है। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल कब हुआ? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल आपकी पैदाइश से पहले हुआ। सवाल, वालिदा के इंतकाल के वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? जवाब, वालिदा के इंतकाल के वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल थी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
سوال: والدہ کے انتقال کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس رہے؟ جواب: والدہ کے انتقال کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے پاس رہے۔ سوال: دادا کے انتقال کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ جواب: دادا کے انتقال کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھی۔ سوال: دادا کے انتقال کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس رہے؟ جواب: والدہ کے انتقال دادا کے انتقال کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کے پاس رہے۔ سوال: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام کیا ہے؟ جواب: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ ہے۔ سوال: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی آیت کہاں نازل ہوئی؟ جواب: سوال: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے آیت کہاں نازل ہوئی؟ جواب: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی آیت غار حرا نازل ہوئی۔ دینیات ہمارا مکتب ہے، یہ علم و عمل کا مرکز ہے۔ اسلام ہمارا مذہب ہے، ایمان ہماری دولت ہے۔ یہاں قرآن و حدیث کے ذریعے سے ہمیں دین سکھایا جاتا ہے اور دینی مسائل سکھلا کر ترغیب عمل کی دیتے ہیں۔ قرآن پڑھایا جاتا ہے، سنت پر چلایا جاتا ہے، 5 وقت نماز سکھا کر پابند بنایا جاتا ہے۔ یہاں ذکر خدا کا ہوتا ہے، یہاں علم کی دریا بہتی ہے۔ جو طالب یہاں آتے ہیں وہ علم کی دولت پاتے ہیں۔ یہاں اپنے ملک و ملت سے الفت کرنا سکھایا جاتا ہے، انسان بنایا جاتا ہے، دیندار بنایا جاتا ہے۔ دینیات ہمارا مکتب ہے، یہ علم و عمل کا مرکز ہے۔ اسلام ہمارا مذہب ہے، ایمان ہماری دولت ہے۔ یہاں ہم دین کی دولت پاتے ہیں، اسے ہم گھر گھر تک پہنچاتے ہیں، بھٹکے ہوئے انسانوں کو منزل کی راہ دکھاتے ہیں۔ سب مل کر دعا یہ کرتے ہیں، ہر شر سے حفاظت فرما دے۔ علم، عبادت، دعوت، خدمت گھر گھر میں پہنچا دے۔ یا رب اسے نظر بد سے بچا، یہ ہم سب بندوں کی دعا ہے۔ جو دینیات کے خادم ہیں ان کو دینا جہاں میں دے جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بڑی خوشی کا مقام ہے آج یہ چھوٹی نئے بچے اتنا اچھا اپنا پروگرام پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اور ترقی دے، اور ہمارے جتنے اسٹاف کے لوگ ہیں، حافظ صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، ہمارے ڈاکٹر محترم ہیں، ان لوگوں کی کاوشوں سے یہ ایک مکتب یہاں تک پہنچا ہے۔ اور دوسرا سالانہ جلسہ ہو رہا ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ آگے اور اس سے بھی اچھا ہوگا اور ہوتا رہے گا۔ بچے ایسے ہی کامیابی کرتے ہیں اور دین کے راستے پہ اور دنیا کو راستے